کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیں؟ ہارس ٹریڈنگ کے آپ لوگ بھی خلاف ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں سلسلہ بند ہونا چاہیے، شفافیت آنی چاہیے اس میں، تو پھر آپ کی نظر میں کیوں آپشنز ہیں؟ دیکھیں، جب آپ مجھے بتائیے، جب کسی نام نہاد وزیر اعظم کی کیبنٹ میں چوروں کا ایک ہجوم ہو اور وہ چوروں کا سربراہ ہو، میں ان کی عمل پر بھی اعتماد اور یقین نہیں کر سکتا، نہ اس کے کردار پر یقین کر سکتا ہوں، نہ ان کی بول پر یقین کر سکتا ہوں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کرے سینٹ کے چیئرمین کے عدم اعتماد کی دورانیے میں 14 اراکین وہاں جاتے ہیں، اس پر چشم پوشی ہوئی، لیکن جس نے دباؤ کے تحت یا ضمیر فروشی کے تحت جس کے حق میں گئے، فائدہ جس کو ملا، جو حکومتی پارٹی ہے، اس حکومتی پارٹی کو یہ طریقہ حرام لگتا ہے یا حلال لگتا ہے؟ چلو میں نے ضمیر فروشی کی، لیکن میرا فائدہ، میرے ووٹ کا فائدہ عمران خان کو یا ان کی پسندیدہ چیئرمین سینٹ کو مل رہا ہے، اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے خریدے، سینیٹروں کو خرید لے، اس کی ذمہ داری ہے کہ مختلف ٹیلی فون کال کے ذریعے ان کو دباؤ میں لے کے آئے، ان کی ذمہ داری ہے کہ نیب کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جائے، ان کی ذمہ داری یہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ پرویز خٹک کے ذریعے پیسہ تقسیم کرے، اور اسپیکر ہاؤس میں جو آج آپ کے پوری میڈیا پہ چل رہی ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ کیا وہ گناہگار نہیں ہے؟ گناہگار صرف وہ ہے جس نے پیسے وصول کیے نا، جس نے دیے وہ گناہگار نہیں ہے، جس نے کال کے ذریعے، نیب کے ذریعے دباؤ میں لایا وہ گناہگار نہیں ہے، جس نے فائدہ وصول کیا وہ گناہگار نہیں ہے۔ آج بھی کوئی وفاقی وزیر ہے، کوئی قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے، اس حکومت کے ذریعے آپ اصلاح لانا چاہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، آپ اصلاح لانا چاہتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں۔ قانون الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ آئین کے آرٹیکل 226 میں تبدیلی پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں کریں گے، آپ الیکشن کمیشن کی ایکٹ بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ وہ ان کی یہ ہے کہ پھر آپ غیر قانونی کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے آرڈیننس جاری کیا، آرڈیننس کے ذریعے آپ الیکشن کمیشن کو بھی انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سپریم کورٹ کو بھی انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آئین کو بھی پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آرڈیننس ہوتا ہے 120 دن کے لیے، 120 دن آرڈیننس کے ذریعے تم منتخب کرتے ہو 6 سال کا سینیٹر۔ یہ کہاں کا منطق ہے؟ یہ کہاں کا لاجک ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شفافیت کے لیے نہیں ہے، یہ آرڈیننس یا یہ طریقہ کار جو یہ کر رہے ہیں، یہ اپنے امیدواروں، لاڈلوں، پیاروں کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنے ایم پی اے پر اعتماد نہیں ہے، پیاروں کو کامیاب کرنے کے لیے اوپن بریکنگ کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنوں پہ اعتماد نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے۔ اچھا امیر عباس، لاسٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر ان کو حکومت پہ اعتماد نہیں ہے، ان کی بات کا تو لبے لباب یہ نکل رہا ہے کنکلوژن کہ جی ہمیں حکومت ہی نہیں پسند، اور وہ کہتے ہیں دھاندلی سے آئی ہے، جو بھی ان کا موقف ہے، تو پھر اس طرح تو ہر معاملے میں یہی ہوتا رہے گا، یعنی حکومت چونکہ پسند ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہوگی، تو آگے بھی جو ان کا 2.5 سال ٹینیور رہ گیا ہے، تو پھر اپوزیشن تو ہر معاملے میں رکاوٹ بنے گی۔ اس طرح نہ کرے۔ آپ نے لاسٹ میں بھی بولا نا ابھی حافظ صاحب کہ حکومت سے آپ کو اعتراض ہے نا، آپ کو حکومت سے اعتراض ہے۔ جی ایک جملے کو لے لیا۔ اچھا پلیز، اچھا آپ میری بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ آپ نے نہیں کہا کہ آپ حکومت سے اعتراض ہے، کار پر اعتراض ہے، ان کی نیت پر اعتراض ہے، وہ خود اپنی چوری کو چھپانے کے لیے، اپنی چوری کو چھپانے کے لیے اور امپورٹڈ اور سلیکٹڈ لوگوں کو منتخب کرنے کے لیے، یہ پارلیمنٹ امپورٹڈ کے لیے نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ کے لیے نہیں ہے، آپ نے کہا ہمیں حکومت کو مانتے ہی نہیں ہے نا، آپ کا تو سیدھے سے نہیں موقف ہے، آپ اسی حکومت کو گرانے چلے ہیں نا، کیونکہ آپ تو الیکشن کو بھی نہیں مانتے، آپ ان کو سلیکٹڈ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ کہ آرڈیننس غیر قانونی ہے، آرڈیننس غیر آئینی ہے، ان کا طریقہ ہے۔ امیر عباس آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، اچھا امیر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، اس طرح تو پھر ہر معاملے میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے رہے گی، ٹھیک ہے، اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے حکومت کی اصلاح کرنا، اور جہاں پہ بنتا ہے وہاں پہ حکومت کو صحیح طریقے سے آڑے ہاتھوں بھی لینا بنتا ہے۔ حکومت میرے خیال سے اچھی اپوزیشن ہوتی وہ ہے جو تنقید کرتی ہے، لیکن تنقید برائے اصلاح، تنقید برائے تنقید نہیں کہ گرج ہے کیونکہ سامنے والے کی شکل نہیں پسند، سامنے والا نہیں پسند ہمیں، تو ہم نے تنقید کرنی ہے، ایسے تو کچھ نہیں بنے گا۔ اگلے 2.5 سال میں کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کے سسٹم کو؟ دیکھیں، اگر ان کو عمران خان صاحب کی نیت پر شک ہے، ان کو بالکل حق حاصل ہے کہ ان کی نیت پر شک کریں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل اپنی رائے رکھ سکتے ہیں کہ ہاں عمران خان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، لیکن عمران خان جو کہہ رہا ہے اس کا طریقہ کار سے یا نیت سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر اوپن بیلٹنگ ہوگی تو عمران خان بھی تو دھاندلی نہیں کر سکے گا نا، اگر یہ نہیں کر سکیں گے تو وہ بھی تو نہیں کر سکے گا نا، یہ تو کوئی نہیں کر سکے گا۔ اور اگر سیکرٹ بیلٹنگ رہے گی بالکل تو 2000 یہ جو ابھی الیکشن ہو رہا ہے 21 کا اگلے مہینے مارچ میں، ایک جملہ میں عرض کر لوں،
ایک جملہ میں عرض کر لوں جی پلیز میں ایک جملہ عرض کر لوں اگر آپ اجازت دیں. یہ کس قسم کی یہ تضاد نہیں ہے کہ سینیٹر منتخب کرنے کے لیے تو اوپن بیلٹنگ کی بات کرتے ہیں, سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے لیے خفیہ بیلٹنگ کی بات کرتے ہیں. کیوں؟ دونوں ہونے چاہیے. آپ کہیں نا, آپ کہیں کہ سینیٹر کے لیے بھی اوپن بیلٹنگ ہم تیار ہیں, لیکن آپ چیئرمین کے لیے بھی اوپن بیلٹنگ نہیں کریں. یہ ان کی نیت, یہ ان کا کردار اور نیت خود اندازہ لگائیے نا. حافظ صاحب میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ بدنیت لوگ ہوں گے, آپ کہہ رہے ہیں وہ بدنیت لوگ ہیں. ڈپٹی چیئرمین خفیہ بیلٹنگ, میں دیکھیں نا, میں ان کی نیت کا یا آپ ان کی نیت کا دیکھیں نا, ایک ہے ایکٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, ایک ہے نیت بادیو نظر میں. میں بادیو نظر میں ان کی نیت پر چلا جاؤں, لیکن جو ایکٹ کر رہے ہیں میں اس ایکٹ کی بات نہ کروں. ایکٹ تو یہ ہے کہ اوپن بیلٹنگ ہو, سب کا فائدہ ہے نا. میں جس کے پاس جتنے نمبر ہوں گے بات کرتا ہوں, اس کی ایکٹنگ کی, میں تو اس کی ایکٹنگ کی بات کر رہا ہوں. سینیٹر کے انتخاب کے لیے اوپن بیلٹنگ, چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے خفیہ بیلٹنگ. کیوں؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. اگر سینیٹر کے لیے اوپن ہے تو چیئرمین کے لیے بھی اوپن ہونا چاہیے, چیئرمین کے لیے بھی اوپن ہونا چاہیے, ڈپٹی چیئرمین کے لیے بھی اوپن ہونا چاہیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ اس طرف آئیں تو صحیح. آپ تو اپوزیشن تو 3 ماہ پہلے, اپوزیشن تو 3 ماہ سے کہہ رہی ہے کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں شو آف ہینڈ کو, تو آپ نے تو ریجیکٹ کر دیا. سینیٹر کو شو آف ہینڈ سے ریجیکٹ کر دیا, تو چیئرمین تو بات کی بات رہتی ہے نا. آپ اس طرف آئیں تو صحیح. آپ نے کہا ہم مانتے ہی نہیں اس بات کو. اچھا, اب مولانا صاحب نے 4 فروری کو ڈاکٹر فیضاب, مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم کی میٹنگ کے بعد ایک طرف جب آپ کو وہ کہتے ہیں, ایک طرف جب آپ کو گالیاں دیتے ہیں, آپ کو چور کہتے ہیں, آپ کو ڈاکو کہتے ہیں, آپ کو لٹھیرا کہتے ہیں, وہ اپنے پیاروں کو لانا چاہتے. کیا پارلیمنٹ اپنے پیاروں کے لیے, ڈیول نیشنل کے لیے, لاڈلوں کے لیے, یہ عمران خان آپ کو چور ڈاکو کہہ رہا ہے نا, عمران خان اور اس کے لوگ آپ کو چور ڈاکو کہہ رہے ہیں. میں تو پاکستان کی عوام ہوں نا, میں تو 22 کروڑ لوگ ہوں نا, میں تو آپ کو چور نہیں کہہ رہا, میں تو کسی کو ڈاکو نہیں کہہ رہا. آپ اگر ضد کریں گے تو نقصان عمران خان کو تو نہیں ہو رہا, نقصان تو آپ میرا کر رہے ہیں نا, نقصان تو آپ اس سسٹم پہ کر رہے ہیں کہ جس سسٹم میں اگر کوئی جھول کوئی سراخ تھے, جو سراخ اب اتنے بڑے جو ہے وہ ہول بن چکے ہیں, اور امیر عباس کہیں نہ کہیں اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں. اگر آپ غور کریں اس بات پہ, ڈیول نیشنل کو یہ سب کا پارلیمنٹ میں نقصان ہوگا باری باری. امیر عباس, آپ اگر زلفی بخاری جیسے لوگوں کو, ڈاکٹر شہزاد اکبر جیسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں, کیوں لاتے ہیں آپ؟ تو آپ امپورٹڈ اور سلیکٹڈ لوگوں کو کیوں لاتے ہیں؟ آپ اپنے لاڈلے اور پیاروں کو کیوں لاتے ہیں؟ کیوں لاتے ہیں آپ؟ میں راستہ روک رہا ہوں اس کا. میں جنوان عوام کے نمائندے چاہتا ہوں پارلیمنٹ میں. ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب عوام کے نمائندے تھے جن کو نواز شریف صاحب نے سینیٹر بنوا دیا تھا. وہ اپنے ایملین سے آپ بات کریں نا. آپ دیکھیں نا, اس طرح تو سبھی کر رہے تھے نا, یہ تو سب کے اندر برابر ہے. ہم جانتے ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ ہے, جب سے ہم جانتے ہیں. نہیں, وہ صرف نواز شریف کے ساتھ لائلٹی تھی نا, صرف نواز شریف کے ساتھ لائلٹی سنت تو نہیں ہے نا کہ آپ سینیٹر بنا دیا جائے آپ کو. یعنی کوئی بندہ, کوئی بھی شخص, میں ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں کر رہا, سینٹ میں بہت سارے لوگوں کا معیار یہ بن گیا تھا نا کہ وہ اگر پارٹی قائد کے ساتھ چاپلوسی کرے تو میرے پاس اس بات سے تو ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں نا, جیسے کہ حافظ صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ تھے, تو ہم تو کنکلوڈ کر سکتے ہیں. اس طرح پھر جس کی لائلٹی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگی, عمران خان صاحب ان کو سامنے لے, ان کو عمران خان ٹکٹ دیں گے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. عمران خان صاحب کون سے تو بہت اصول پسند آدمی نکلے ہیں. اس طرح نہیں, عمران خان صاحب بھی تو بہت کچھ ایسا کر رہے ہیں اصولوں کے خلاف. لائلٹی ہی فارمولا ہے. ہم نے آج تک نہیں حافظ صاحب میری بات سنیں, اگر کوئی کسی کے ساتھ تھا تو اس کو آگے لے نواز دیا, تو یہ بھی تو غلط ہے نا. یہ پارٹی نہیں ہے, یہ دونوں کو غلط کہیں. آپ نواز شریف کو بھی غلط کہیں, عمران خان کو بھی غلط کہیں. یہ پارٹی نہیں ہے, یہ بکرا منڈی ہے. بابا میری بات سنیں, یہ پارٹی نہیں ہے, یہ ہجوم ہے. یہ پارٹی نہیں ہے, یہ بکرا منڈی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ وہ کہتے ہیں جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو, سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. یہ ہے حقیقت. صحیح, ٹھیک ہے جی. میرے پاس آپ کا لاسٹ کامنٹ پہ مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. دیکھیں, ایک یونانی کہاوت ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ فش راٹس فرام دی ہیڈ ڈاؤن. مچھلی, یہ مولانا روم نے بھی اس کو اپنی مصنفی میں لکھا تھا کہ مچھلی اپنے سر سے گلنا شروع کرتی ہے. یہ جو سینٹ ہے نا, یہ ہمارا سر ہے, یہ ہمارا فخر ہونا چاہیے تھا, لیکن ہمارے سر میں کیڑے پڑ رہے ہیں. کیا گہری بات.
हमारे सर से ताफुन उठ रहा है, इस पर इल्जाम लगता है, तो मुझे दुख होता है कि यहाँ पे जमीनों की मंडी लगती है। यहाँ हर 3 साल के बाद खरीदार भी आता है और बिकने वाला भी आता है, दोनों वहां पे भाव ताव करते हैं। हमें इस चीज को ठीक करना है। अगर कहीं पे इमरान खान गलत कह रहा है तो आप जहां वो ठीक कर रहा है आप उसकी तो तारीफ कर देना। मैं आपसे इत्तेफाक जहां वो गलत कह रहा है तो वो गलत है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं इत्तेफाक करता हूं। सबसे बड़ा खरीदार प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ा खरीदार प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा है। 2018 में जो वज़ीर आला थे परवेज खटक, उनकी निगरानी तो वो खरीदता रहेगा। हाफिज साहब, अगर आप सीक्रेट बैलेटिंग खत्म नहीं करेंगे तो इमरान खान भी खरीदेगा। एक वजीर है, आप इमरान खान को खरीदने का मौका दे रहे हैं। के स्पीकर है, तो फिर हाफिज साहब ऐसे खरीदो का सिलसिला ही बंद हो जाना चाहिए ना। हाफिज साहब, हम इन खरीदारों का रास्ता रोकना चाहते हैं। किसी भी पार्टी में हो सकते हैं ना। आप रास्ता नहीं रोक रहे, आप खरीदारों को कह रहे हैं कि भाई तुम अपनी बोली लगाओ, हम अपनी बोली लगाते हैं। मंडी है बाबा, इस बकरे मंडी का रास्ता रोकना चाहिए। नहीं, आप मंडी का रास्ता नहीं रोक रहे। अपने बकरों को पार्लियामेंट में लाना चाहता है। आपने कहा अपर हाउस है, आपने कहा ऐवान बाला है, अपर हाउस है, एक मुअज़्ज़ज़ ऐवान है। मुअज़्ज़ज़ ऐवान में बकरों की जरूरत नहीं है, तो क्या ही बेहतर हो जाए ना हाफिज साहब, क्या ही बेहतर हो जाए। जो बकरा मंडी पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, खरीदारी सारे खत्म हो जाए, ये सिलसिले खत्म हो जाए, कोई खरीद सके ही ना, कोई बोल लगा ही ना सके, रेट लगा ही ना सके। कैसे करेंगे? खरीदार किसी पार्टी में खरीदार ना रह जाए। देखिए खरीदार, मेरी बात सुनिए ना, देखिए ना, खरीदार प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं। खरीदार तो वजीर दिफा है। खरीदार तो वही बात तो मैं और अमीर अब्बास कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि परवेज खटक खरीदार है, आप कह रहे हैं इमरान खान खरीदार है, दोनों खरीदार हैं। नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि इन लोगों को समझ आ जाए का रास्ता इसमें सबका फायदा है, इसमें सिस्टम का फायदा है, इसमें पाकिस्तान का फायदा है। सीक्रेट बैलेटिंग को खत्म कर देंगे तो इमरान खान नहीं खरीद सकेगा। बिल्कुल कोई भी नहीं खरीद सकेगा ना, सारे खरीदारी मुंह उठा के पकड़ के बैठ जाएंगे। काश ये समझ आ जाए, इनको जल्दी समझ आ जाए। अमीर अब्बास में मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।